سٹی نیوز نیٹ ورک کے وار روم سے آئے مخاطب ہیں. اس وقت 3-4 اہم ڈیولپمنٹس ہم دیکھ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ شاید کوئی بات چیت کہیں شروع ہو رہی ہے، بیہائنڈ دا سینز بات چیت ہو رہی ہے امریکہ میں اور ایران میں. انڈائریکٹ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ قطر تو خیر ڈائریکٹلی ان کی ایران سے بات چیت ہے، سعودی عربیہ کی بھی ایران سے بات چیت ہو رہی ہے. تو کیا دس از دا کوشچن وی ول آسک آور پینلسٹ کہ کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بات چل سکتی ہے نیگوسیشنز کی طرف، کیونکہ یہ تو بیہائنڈ دا سینز کی بات ہو رہی ہے لیکن اوپنلی آپ نے دیکھا کہ ایک طرف امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کچھ ہی دیر پہلے ٹویٹ کیا کہ کوئی بات چیت کا سوال نہیں ہے، سرنڈر ہوگا تو بات ہوگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. دوسری طرف جو ایرانی صدر ہیں ان کی طرف سے جو ٹویٹ آیا، انہوں نے کہا کہ ہم بالکل بات چیت میں اور ہم پیس میں بلیو کرتے ہیں، امن میں بلیو کرتے ہیں، لیکن سرٹنلی ناٹ آن اینی ٹرمز بٹ پرنسپلز اینڈ واٹ از رائٹ ایٹسٹرا. تو یہ اسٹیٹمنٹس آپ دیکھ رہے ہیں. دوسری طرف یہ بات کہی جا رہی ہے. تیسرا یہ کہ بڑی کلیئرلی امریکہ نے کل رات سے کارپٹ بامبنگ کی اور تہران سے باہر نکل کر کے 6-7-8 شہر ہیں جہاں کی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا یونیسیف کی طرف سے بھی اور UN باڈیز کی طرف سے انہوں نے کہا بڑی تباہی مچ رہی ہے اور آن دا ہیومینیٹیرین فرنٹ بہت ظلم کیا جا رہا ہے، سویلین بلڈنگز وغیرہ پہ اٹیک کر رہے ہیں. تیسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو گلف اسٹیٹس ہیں وہاں پہلے تو دیکھا تھا ہم نے کہ 24-48 گھنٹے میں غصہ تھا کہ بھئی جو ایران کا ویو تھا وہ تو بڑا کلیئر تھا کہ بھئی بیسز جہاں سے ہم پر اٹیک ہوگا اگر آپ کی ٹیریٹری پہ بھی ہیں وی ول ہٹ آؤٹ، جو کہ کیا ایران نے. اور شروع میں بہت غصہ تھا جو گلف کی اسٹیٹس ہیں، سعودی عربیہ بھی، اور ابھی بھی ہے غصہ، لیکن کچھ دکھائی دے رہا ہے کہ کچھ بات چیت بھی کر رہے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ جیسے پہلے ہم آپ سے کہہ رہے تھے پرنس فیصل ترکی نے یہ کہا بھی کہ جی یہ حیرانگی کی کون سی بات ہے کہ اٹیک کیا ایران نے ان تمام علاقوں پہ جہاں بیسز ہیں، کیونکہ جس طریقے سے امریکہ نے اٹیک کیا ہے. تو اب اور پھر یہ بھی بات شروع ہو گئی کہ کیا جو UAE اور گلف وغیرہ کی خاص طور پہ جو لوگ جنہوں نے ملکوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے، گورنمنٹس نے انویسٹ کیا ہوا ہے ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس، کیا وہ انویسٹمنٹس وڈرا کریں گے. تو آن دا اکنامک فرنٹ آلسو، کامرس فرنٹ میں بھی لگ رہا ہے کہ جیسے جو امریکہ کو جس طرح کا ایک رسپانس مل رہا ہے، اسٹریٹ آف ہرمز بند ہو گیا، یہ باتیں ہو رہی ہیں اس پہ، اور پھر دا کاسٹ آف وار آلریڈی سینٹر فار اسٹریٹجک اسٹڈیز امریکن ایک تھنک ٹینک ہے، اس نے پتہ نہیں کہا کہ کتنے ارب ڈالر آلریڈی خرچ ہو گئے 100 گھنٹے میں، پہلے 4 روز میں. several billion dollars have been already spent on this war. اور وار جو ہے وہ ویسا تو نہیں ہے جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا. اٹس اے وار وداؤٹ این اینڈ، اس کے کوئی آبجیکٹیوز بھی سمجھ نہیں آ رہے. اور جو ٹیکنالوجی لے کر امریکہ کا خیال تھا کہ یہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے اٹس گوئنگ ٹو بی اے کوئک ون. پہلی دفعہ سیکیورٹی ٹیسٹ ہوئی ہے جو GCC ممالک کو جو سیکیورٹی امریکہ نے دی ہوئی تھی، لیکن وہ اتنی افیکٹو تو نہیں ہے. آپ دیکھیے مختلف جو ایریاز ہیں وہاں لوگ پینک میں ہیں، پریشان ہیں. جو ایئر ڈیفنس ہے اٹ ہیزنٹ بین ایز افیکٹو. اور اسرائیل کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے، جو جرنلسٹ وہاں تھے اور جو وہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ اب ہمیں اجازت نہیں کہ یہاں جو افیکٹس ہیں اس کے میزائل اٹیکس کے ایران کے وہ ہم دکھائیں. وی آر اونلی الاؤڈ ٹو شو جہاں کہ اگر سویلین سائٹس پہ اٹیک ہوا. تو اسرائیل از آلسو سفرنگ. تو آل ان آل یہ اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ آر وی سینگ دا بگننگ آف دا اینڈ آف دس، یا جنگ بہت جاری ہو، بہت لمبی چلے گی؟ اگر لمبی چلے گی تو اور کون کون سے علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے گی؟ اور پاکستان کے اندر آپ کو بتاتے چلیں کہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے ہماری کولیگ پیٹرول لینے گئیں تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے وہاں قائب جو پیٹرول پمپس ہے ادھر کہا کہ جی 20 لیٹر سے آپ زیادہ نہیں لے سکتے ایٹ اینی گیون ٹائم. 20 لیٹر سے یقینی طور پہ
یہ کم ہوگا اور یہ بھی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جی ورک فرام ہوم ہوگا, تو ظاہر ہے اس کا جو امپیکٹ ہے جنگ کا تو پاکستان ول اسٹارٹ فیلنگ اٹ, آلریڈی اسٹارٹیڈ ٹو فیل اٹ. ان سب چیزوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ناظرین موجود ہیں. ایمبیسڈر ضمیر اکرم صاحب, فارمر پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو پاکستان دی یونائٹڈ نیشنز جنیوا. بہت شکریہ ضمیر اکرم صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ہیں, سینئر اکانومسٹ ہیں, کالمنسٹ ہیں اور رائٹر ہیں, اینڈ ان کی بڑی گہری نظر ہے آن اکنامک سچویشن, ٹریڈ پہ, کامرس پہ. اور اے وائس مارشل اعجاز محمود ملک صاحب ہیں, فارمر ڈائریکٹر جنرل سول ڈیفنس. بہت شکریہ مارشل صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو ذرا شروع کر لیں اگر آپ لوگ اجازت دیں, تو میں چاہتی ہوں کہ ضمیر اکرم صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے, کیا کچھ لگ رہا ہے ضمیر اکرم صاحب آپ کو کہ کوئی بات آگے بڑھے گی یا یہ جسٹ اسٹک ان وار رائٹ ناؤ؟ میں نے بھی سنا ہے کہ کوئی کوششیں ہو رہی ہیں بیہائنڈ دا سینز کہ کوئی سمجھوتا نکل آئے, اور اس میں خاص طور پہ جو جی سی سی کنٹریز ہیں, گلف کی کنٹریز ہیں, اور یورپین یونین کے بھی ممالک جو ہیں وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ اس جنگ کو جلد سے جلد ختم کیا جائے, کیونکہ ان سب پر بہت ہی برے اثر پڑنا شروع ہو گئے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ایران کی طرف سے وہاں پر حملے بھی ہوئے ہیں, اور پھر ان کی معاشی حالات بھی خراب ہو رہی ہے. تیل کی قیمتیں عالمی دنیا میں بڑھ رہی ہیں, اور اسٹریٹ آف ہارموز کو حالانکہ بند نہیں کیا ہے, وہ صرف جب آئل یہ جو شپنگ کمپنیز جب اس کو انشور نہیں کرتی ہیں ٹینکرز کو, تو وہ نہیں چلتے ہیں وہ اسٹریٹ میں, تو اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن دوسری طرف آئی تھنک جو اصل میں امریکہ کے علاوہ جو جس کو ہمیں دیکھنا چاہیے وہ اسرائیل ہے, اور اسرائیل کے جو لیڈر ہیں نتنیاہو صاحب, کیونکہ وہ امریکہ کو وہ کھینچ کے لے جا رہے ہیں اس جنگ میں اور اندر اس میں کودنے کے لیے. اب تک جو بھی انہوں نے حملے کیے ہیں, بے شک ایران کو نقصان تو ہوا ہے, لیکن جو ان کی امید تھی کہ یہ رژیم چینج ہوگا, آیت اللہ خامنئی کو قتل کرنے کے بعد ان کو مارٹرڈم کی وجہ سے وہ اور ان کی پاپولیرٹی بڑھ چکی ہے. ایرانین قوم جو ہے وہ ابھی اس حملے کے بعد متحدہ ہو گئی ہے اس جنگ میں. تو ایران میں کوئی کولیپس ہونا مجھے نہیں نظر آ رہا از پاسبل. دوسرا یہ کہ یہ ڈسٹرکشن اور رژیم چینج یا ٹوٹل ڈیوسٹیشن جو نتنیاہو چاہتا ہے, وہ جب تک بوٹس آن دا گراؤنڈ نہیں ہوں گے, جب تک فورسز یہ امریکی فورسز ایران میں نہیں بھیجے جائیں گے, تو یہ اس طرح سے ممکن نہیں ہو سکتا. اگر ممکن بھی ہوگا تو یہ وہاں جا کے پھنس جائیں گے, جس طرح سے یہ افغانستان میں پھنس گئے. تو یہ چیز جو ہے سب سے زیادہ امریکہ میں بھی اس کے خلاف کافی آوازیں اٹھ رہی ہیں ابھی, خاص طور پہ پبلک لیول پہ, کہ ہم اسرائیل کی جنگ کو کیوں لڑ رہے ہیں. یہ صورتحال ہے. مجھے لگتا ہے کہ کچھ دن اور یہ ٹرائی کر کے دیکھیں گے. ہاں یہ بھی کر رہے ہیں جو ہمیں اس کو یاد رکھنا چاہیے اسرائیل کی طرف سے, خاص طور پہ امریکہ بھی اس میں ملوث ہے, کہ جو ایران کی اقلیتی جو ہے نا مائنورٹیز جو ہیں, مثلا بلوچی ہو گئے, ازیری ہو گئے, کرد ہو گئے, ان کو بھی اسکایا جا رہا ہے کہ جی آپ جا کے حملے کریں. اور یہ جو کہتے ہیں کہ آذربائیجان کے علاقے میں جو میزائل اٹیک ہوا, مجھے لگتا ہے کہ یہ تو اسرائیل نے کیا, میرا نہیں خیال ہے کہ یہ ایران نے کیا. اسی طرح سے ہمیں متحدہ پاکستان میں ہمیں اس خطرے کا ہمیں پوری طرح سے جائزہ لینا ہوگا کہ یہاں سے بلوچستان, ایرانین بلوچستان میں یہ کیا جو انسٹیبلٹی پھیلانے کی, تو وہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ کیا کریں گے. اور پھر اس کے اوپر کرد بھی ہیں. اچھا, کردز کا مسئلہ یہ ہے کہ نہ صرف پھر ایران کے لیے مسئلہ ہوگا, وہ ٹرکی کے لیے بھی. ہاں, تو یہ سارے جو خطے کے ممالک ہیں ان کے سب کے لیے یہ مسئلہ بڑھ رہا ہے. نہ صرف یہ ایک ملک ہے اسرائیل جو سب کو اس آگ میں دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے, کیونکہ ان کا جو آبجیکٹو ہے, گریٹر اسرائیل کا جو آبجیکٹو ہے,
وہ یہ میں تو آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں تو کہوں گا کہ نتن یاہو جو ہے وہ بیسکلی ایک پاگل آدمی ہے جو اس قسم کی چیزیں کر رہا ہے. جس طرح ہٹلر اپنے ایکسپینشنزم کر رہا تھا وہ یہاں اب اسرائیل کی طرف سے یہ ایکسپینشنزم ہو رہا ہے. جی پاگل تو بہت ہی ضمیر بہت ہی ایک سمپل لفظ ہے، وہ تو بہت خطرناک ہے، بہت ڈیڈلی ہے، بہت ڈائبولیکل ہے. آپ دیکھیے جو یہ کر رہے ہیں، اور یہ امریکہ کو تو ذمہ داری لینی پڑے گی. یہ تو کوئی بچہ تو نہیں ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ہم کہیں گے جی وہ انہوں نے ان کو اکسا دیا ہے. آفٹر آل ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک پوری ٹیم ہے جو مڈل ایسٹ پر کام کری ہے. ہم نے جون میں نہیں دیکھا تھا کہ کیا ہوا تھا؟ جون سے انہوں نے کچھ سیکھا؟ کچھ نہیں سیکھا. یہ اتنے زوم میں اپنی ٹیکنالوجی پہ اس پہ تھے کہ اب ہمارا تو خیال کہ یہ ایران نے تو ہیز آئی تھنک سرپرائزڈ آل آف دیم. ان کا نہیں خیال تھا کہ یہ اس حد تک جائے گی بات. فروخ آپ بتائیے گا کہ یہ جو اکنامک معاملات ہیں وہ تو ظاہر ہے وہ بھی بات بڑی اچھل کے بڑی جلدی سامنے آ گئی. آپ نے وہ بند کر دیا اسٹریٹ آف ہرموز، اس کے بعد ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے، اور تھنگز آر گیٹنگ آؤٹ آف کنٹرول. میرا خیال ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے $100، کوئی کہہ رہا ہے $150 کا تیل ہو جائے گا. وہ ایل این جی کا ٹرمنل جو وہاں قطر ہے ادھر ایک الگ کرائسس ہے، کہاں کہاں آگ لگا دی ہے، کیا کیا معاملات ہیں. تو ہاؤ آر یو سینگ دا اکنامک ریپرکشنز آف آل دس؟ جی نسیم، مجھے اجازت دیجیے، میں اپنی انفرادی رائے آپ کے سامنے نہیں رکھتا ہوں. وہ اکنامکس میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، وہ کہلاتی ہے کلیکٹو وزڈم، یعنی کہ اجتماعی حکمت. ٹھیک. اور وہ کیونکہ آپ معیشت کی بات کر رہی ہیں، آپ پیسے کی بات کر رہی ہیں، تو دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹ اس وقت کیا کہہ رہی ہیں، سونے کی جو مارکیٹ ہے وہ اس وقت کیا کہہ رہی ہے. تو یہ کلیکٹو وزڈم یا اجتماعی حکمت میں آپ کے سوال کے جواب میں سامنے رکھتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہی ہے. آپ کا سوال کے جواب میں وہ کیا کہتی ہے. دیکھیے، میں صبح سے شنگھائی اسٹاک ایکسچینج، ہانگ کانگ اسٹاک ایکسچینج اور نکائے جو جاپنیز اسٹاک ایکسچینج ہے، ان تینوں کو واچ کر رہا تھا کہ وہ جو سرمایہ کار ہیں ان تینوں مارکیٹ میں وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ تینوں مارکیٹ جو ہیں وہ سلائٹلی اپ تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی خطرے کی گھنٹی ان تینوں اسٹاک مارکیٹ نے نہیں بجائی کہ اس جنگ کے حوالے سے کوئی خطرہ ہو گیا. میں توقع کر رہا تھا کہ شاید بہت تیزی سے گریں گی. ایک جو پیغام ہے وہ یہ اسٹاک مارکیٹ دے رہی ہیں کہ وہ سمجھتی ہیں کہ یہ جنگ زیادہ لمبا نہیں چلے گی. ٹھیک. دوسرا ان کا کہنا یہ ہے، یہ اسٹاک مارکیٹ جو پیغام دے رہی ہیں کہ اس کا پھیلاؤ زیادہ نہیں ہوگا. اچھا. اب یہاں پہ ایک بڑا اختلاف نظر آتا ہے. میں دیکھتا ہوں، میڈیا میں پڑھتا ہوں، وہاں پہ باتیں ہوتی ہیں کہ جی ہرموز بند ہو گیا، آذربائیجان پہ میسائل چل گیا ہے، ترکیہ کی ایئر اسپیس میں ایک اور نیٹو نے میسائل جو ہے اس کو انٹرسیپٹ کر لیا ہے. شنگھائی اسٹاک ایکسچینج، جاپنیز اسٹاک ایکسچینج، ہانگ کانگ اسٹاک ایکسچینج کوئی خطرے کی گھنٹی نہیں بجا رہی. دیکھیے، جب اسٹاک مارکیٹ اگر بہت تیزی سے گرتی ہیں تو پھر وہ پیغام دیتی ہیں کہ جی بڑے خطرے کا معاملہ ہے، کوئی خطرے کی گھنٹی بج گئی. جو سونے کی مارکیٹ ہے وہ اس کا ریورس ہوتا ہے. جب سونا بہت تیزی سے چڑھتا ہے تو پھر اس کا پیغام یہ ہوتا ہے کہ جی بڑے خطرے کی بات ہے، بہت غیر یقینی جو ہے وہ بڑھ چکی ہے یا بڑھ رہی. سونے کی مارکیٹ کو میں دیکھتا ہوں تو آج وہ 1%، 1.5% ڈاؤن تھی. اس کا مطلب ہے کہ سونے کے جو سرمایہ کار ہیں یا سونے کی جو مارکیٹ ہے وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ کوئی خطرے کی گھنٹی نہیں، ورنہ بہت تیزی سے بڑھ جاتا. تو ابو دھابی کی مارکیٹ دیکھ لی میں نے. ابو دھابی کی مارکیٹ جو ہے وہ آج تقریباً 1.9% نیچے ہے، which is neither here nor there. اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب کوئی خطرے کی گھنٹی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایز نارمل چل رہی. ابو دھابی جو دبئی کی مارکیٹ ہے وہ کوئی 4.5% ڈاؤن تھی، وہ تھوڑی سی کنسرن نظر آ رہی تھی. لیکن اگین 4.5% دبئی کی مارکیٹ کے لیے آپ سمجھیے کہ آلموسٹ نارمل ہے. تو جو اجتماعی حکمت ہے، جو کلیکٹیو وزڈم ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے خیال میں یہ جنگ جو ہے یہ زیادہ خطرناک نہیں ہوگی، زیادہ لمبی نہیں چلے گی، اور شاید اس کا پھیلاؤ بھی زیادہ نہیں. ایران کی طرف سے جو اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں
یعنی کہ پہلے دن 350 میسائل تھے، دوسرے دن وہ 200 تھے، تیسرے دن وہ 150 تھے، چوتھے دن 100، پانچویں دن 50، 40، اور آٹھویں دن وہ 15 رہ گئے. تو 350 سے 15 یعنی کہ تقریباً 85-90% کمی آئی ہے. وہ اشارہ یہ کرتی ہے کہ یا تو جو میسائل لانچرز ہیں ایران کے اندر ان کو تباہ کر دیا گیا ہے، یا ایرانی جو ہیں ان کی جو قابلیت ہے میسائل پھینکنے کی وہ 80-85% نیچے آ گئی. اور شاید اسی کو لے کے آگے جو اسٹاک مارکیٹ ہیں، جو سونے کی مارکیٹ ہیں، وہ کوئی خطرے کی گھنٹی یا خطرے کی جھنڈی نہیں دکھا رہے. انٹرسٹنگ ایشوز آپ نے ریز کے بعد ہم واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے ناظرین. ویلکم بیک ناظرین، وار روم سے مخاطب ہیں ہم. اچھا، یہ جو آپ نے میزائل کی بات کی، بیفور وی لک ایٹ ادر تھنگز، میں چاہوں گی ضمیر آپ اس پہ ڈو یو وانٹ ٹو کم ان آن دس، کیونکہ آن دا گراؤنڈ اور جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو رپورٹس آ رہی ہیں فرام دا ریجن، چاہے آپ الجزیرہ لیں، چاہے آپ مڈل ایسٹ آئی لیں، یہ تمام اس سے تو دکھائی یہ دے رہا ہے کہ میزائلز جو ہیں، مطلب نمبرز کی آپ نے بات کی، انفیکٹ یہ بات تو یہ ہو رہی ہے کہ دے آر ہیڈیڈ ٹورڈز ایون پولنگ آؤٹ ڈیڈلیئر میزائلز، اور کہ ان کے پاس سٹاکس اتنے ہیں، اس کی کمی نہیں ہے. ضمیر اس پہ آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ جو ابھی فاروق نے کہا کہ یہ میزائلز 800 سے پتہ نہیں کتنے سے 3 پہ یا 10 پہ آ گئے، اس کا مطلب کیا، اس سے کیا اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ایران از فیسنگ اے پرابلم ود یو نو ود نمبر آف میزائلز؟ میں اپنی بات وہی دہراؤں گا کہ میرے سامنے ہو سکتا ہے، مطلب میں جو فرق سلیم صاحب جو کہہ رہے ہیں، مجھے علم نہیں ہے کہ ان کے کتنے میزائلز کتنے کم ہو گئے، کتنے وہ ہو گئے، لیکن میری جو اصل آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایران کا انکنڈیشنل سرنڈر جو پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہتے ہیں، یا جو نتنیاہو صاحب چاہتے ہیں کہ ایران کو کمپلیٹلی ڈسٹروائے کیا جائے، وہ ان کے میزائل لانچرز کو تباہ کرنے سے، ان کی ایئر فورس تو ویسے ہی ہے نہیں، ان کی باقی ان کی جو قابلیت ہے اس کو ٹھیس پہنچانے سے یہ ممکن نہیں ہوگا جب تک آپ اس ملک ایران میں خود اپنا پریزنس نہیں ڈالتے ہیں، مطلب بوٹس آن دا گراؤنڈ، اپنی فوجیں نہیں بھیجتے ہیں، اس ملک کو کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتے ہیں. جب تک یہ نہیں ہوگا تو ایران میرے خیال سے تو لڑتا رہے گا، جتنا اس میں قابلیت ہے اتنا وہ لڑتے رہیں گے. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر یہ غلطی کرتے ہیں اپنے فوجیں بھیجنے، تو پھر وہ فوجیں وہاں جا کے پھنس جائیں گی. ایران ایک بہت بڑا ملک ہے، 90 ملین لوگوں کا ملک ہے، ڈیزرٹ ہے، ماؤنٹنز ہیں، اور وہاں وہ عراق نہیں ہے، عراق میں بھی ان کو برے حال ہو گئے تھے. تو یہ تو بہت بڑا ملک ہے، اور ادھر تو یہ ان کے اوپر پھر جا کے لینے کے دینے ہو جائیں گے امریکہ کے لیے، اور وہ سمجھتے ہیں. اسی وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنی فوجیں ایران میں بھیجیں گے. جی اچھا، یہ دلچسپ گفتگو یہ ناظرین، اور فاروق صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ یہ فگرز دیا، اور یہ تو فیکٹس ہیں جو بتا رہے ہیں کہ جی جو مارکیٹ ہے وہ اتنا ڈپ نہیں کیا، یہ نہیں کیا. مارکیٹ کو کس طریقے سے آپ مینیج کریں یا نہ مینیج کریں، لیکن یہ جو فاروق سلیم صاحب نے فرمایا ہے اس کو ایک طرف دیکھیں، اور دوسری طرف آپ دیکھیں جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ کتنا پینک ہے گلف میں، جو ایک یعنی اسٹیٹ آف پراسپیرٹی، اسٹیٹ آف سیکیورٹی، اس کو بہت میجر ایک دھچکا لگتا ہے، لگا ہوا ہے. اور اگر آپ دیکھیں جس طرح سے لوگ وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت، جو بزنس ہے وہ ذرا سب کا سب رکا ہوا ہے. اور اس سے پہلے ہم بریک پہ جائیں، میں چاہوں گی کہ فاروق صاحب سے یہ بات کر لیں کہ فاروق آپ نے بھی سنا ہوگا، دن بھر رپورٹس آ رہی تھی مڈل ایسٹ سے کہ اسرائیلی کے جو سعودی عربیہ، یو اے ای، کویت اور قطر وغیرہ کہہ رہے ہیں کہ پولنگ آؤٹ آف یو ایس کانٹریکٹس اینڈ کینسلنگ انویسٹمنٹ کمٹمنٹس. تو یہ خبر ہر جگہ ہم نے دیکھا چل رہی تھی بہت، اور اس کو آپ کس طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں؟ اور یہ کہا جا رہا تھا کہ دس ان اٹ سیلف شوز کہ پینک بہت ہے اور اس کا بڑا ڈاؤن ٹرن ہو سکتا ہے اکنامک کا، اس چیز کو دیکھتے ہوئے بتائیے.
جی میرا خیال ہے 2 یا 3 سوال چھپے ہوئے ہیں جو آپ نے ایک سوال بنایا. ایک تو آپ نے پینک کا لفظ استعمال کیا. ٹھیک. یہ انفرادی لیول پہ میرے بھی رشتہ دار وہاں رہتے ہیں, وہ پینک فیل کرتے ہیں. جو کلیکٹو وزڈم ہے, جو سرمایہ کار ہیں جنہوں نے پیسہ لگا رکھا ہے, اب آپ دیکھیے کہ ابو دھابی کی اگر اسٹاک مارکیٹ صرف 1.9% گرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بڑی اسکیل میں پیسہ ابو دھابی سے نکالا نہیں جا رہا. اگر میں جہاں سے اس پہ اگر رک کے میں آپ سے یہ سوال کروں کہ ابو دھابی تو پرٹیکولر ہب ہے, آپ کو معلوم ہے, امریکہ کا بھی, انڈیا کا بھی, اسرائیل بھی اس میں کافی انوالوڈ ہے, تو اگر مارکیٹ پاکستان میں منیپولیٹ ہو سکتی ہے, وہاں نہیں ہو سکتی؟ آئی ایم آسکنگ یو کوسچن. جی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ شنگھائی اسٹاک ایکسچینج بہت بڑی مارکیٹ ہے, ٹھیک ہے, فیئر انف, ٹھیک ہے. ہانگ کانگ بہت بڑی مارکیٹ ہے, جاپان اس سے بھی بڑی مارکیٹ. ٹھیک. یہ تاریخی مارکیٹس ہیں. یہ سوچ لینا کہ ان کو مینیپولیٹ کیا جا نہیں, میں رہا آئی ہے. واز ٹاکنگ آف اونلی یو اے ای, باقیوں کی میں بات نہیں کر رہی تھی. جی دیکھیے ایک دو حقائق اگر ہم سامنے جی رکھیں, جی 2 قسم کی جنگیں ہو رہی ہیں. ایک ٹھیک معاشی جنگ ہو رہی ہے, ایک سیاسی جنگ بھی ساتھ میں چلی ہے, اور ٹھیک. ایک پیورلی ملٹری جنگ. ملٹری جنگ, ٹھیک. لیکن جو فوجی جنگ ہے وہ $8 ارب کی جنگ ہو رہی ہے $800 ارب سے. ایران کا بجٹ 8 بلین ہے, امریکہ کا بجٹ 800 ارب ہے. تو یہاں فوجی جنگ جو ہے اس میں تو شاید اگر تاریخ دیکھیں تو امریکہ کی جیت ہوتی ہے. وہ جہاں پھنس جاتا ہے وہ سیاسی جنگ میں آگے پھنس جاتا ہے. وہ افغانستان میں سیاست کے وقت آگے پھنس گیا, وہ ویتنام میں سیاسی جنگ ہار گیا. ابھی فوجی جنگ جو چل رہی ہے اس میں جو $8 ارب کا مقابلہ $800 ارب سے نہیں لیکن ہوگا. فروخ ایک سیکنڈ, تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ ضمیر اکرم صاحب, ون آف دا لیڈنگ موسٹ نالجبل پیپل آن افغانستان. یہ تو میرا خیال ہے فیکچولی درست نہیں ہے بات بالکل بھی. اگر آپ کہیں کہ یہ فوجی جنگ جیتا ہے امریکہ, بالکل نہیں جیتا. نیٹو نے تو مار کھائی ہے فوجی, پولیٹیکل تو بعد میں آتا ہے, وہ تو بہت بری طرح اس نے مار کھائی ہے افغانستان میں, جیتا تو کہیں نہیں ہے. اور اسی طریقے سے یہ دیکھیں نا, یہ جو خطے میں ہم دیکھ رہے ہیں گلف کنٹریز میں, یہ تو امریکہ ازنٹ وننگ دیر ملیٹریلی. ضمیر اس پہ بتائیے آپ کا کیا ویو ہے؟ دیکھیں میرا ویو یہ ہے کہ کوئی بھی جنگ ہو اس کو ملٹری یا سیاسی یا اکنامک اس میں آپ ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے. جی جنگ کلازویٹس کو آپ پڑھ لیں, کسی بھی اسٹریٹجک تھنکر کو آپ پڑھ لیں, سن تزو کو پڑھ لیں, جس کو بھی آپ مرضی پڑھ لیں, ان کا بیسک فنڈامنٹل پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی جنگ کی کوئی سیاسی آبجیکٹو ہونا چاہیے. وار از اے کنٹینیویشن آف آف پالیٹکس. پالیٹکس. ٹھیک ٹھیک ہے. ٹھیک. اب یہاں پہ افغانستان میں جیسے آپ نے ذکر کیا, یا عراق کا آپ لے لیں, امریکہ اور افغانستان کی معاشی حالات میں تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے. نہیں. ٹھیک ہے. عراق کا بھی یہی حال ہے. اب اتنے امیر ملک نے جا کے 20 سال تک وہاں بمباری کی, اور جو ایک فگر دیتے ہیں کہ جی انہوں نے ایک پتہ نہیں کتنے ملین کا کروز میزائل مارا اور ایک مٹی کے جھوپڑی کو ڈسٹروائے کر دیا جو $5 میں سے کم کی بنتی تھی. تو اس سے آپ کی $3 ٹریلین امریکہ نے اکارڈنگ ٹو دس کاسٹ آف وار پروجیکٹ $3 ٹریلین امریکہ نے خرچ کیے ہیں افغانستان کی جنگ میں. ٹھیک ہے. اس کے باوجود 20 سال کے بعد انہیں گھر جانا پڑا شکست ٹھیک. کھا کے. عراق میں بھی یہی ہوا. اب میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے پاس, امریکہ کے پاس پیسے بہت ہیں, ہتھیار بھی بہت ہیں. وہ ایک ہفتہ نہیں, ایک مہینہ, ایک سال تک ایران پر بمباری کرتے رہیں, لیکن اگر ایران کے عوام میں یہ ڈیفیٹ نہیں مانتے, اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم شکست نہیں مانیں گے, ہم لڑتے رہیں گے, جسی طرح سے ہم لڑ سکتے ہیں ہم لڑتے رہیں گے, اس کو آپ کے خلاف امریکہ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ وہ اپنی فوجیں ایران میں بھیجے اور اس کا اپنا ایک کاسٹ ہوگا, اس اور کا وہ یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرا بیسک پوائنٹ یہ ہے.
ٹھیک جی فاروق ہم بریک کے بعد واپس unless you want to make a very quick comment فاروق. دیکھیے میں یہ سوچنا کہ امریکہ ہار جائے گا یا ایران ہار جائے گا یا سیاسی جنگ ہار جائے گا، جو حقائق ہیں آن دا گراؤنڈ وہ آپ بتا رہے ہیں. وہ تک یہ ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ نے مل کے جو سپریم لیڈر تھا اس کو شہید کر دیا. ٹھیک جو ایئر فورس ہے اس میں کمپلیٹ ایئر ڈومینیشن اس وقت جو ہے وہ امریکہ کی آ گئی. بالکل. جو نیوی ہے ایران کی اس کو مکمل طور پہ آپ سمجھے کہ ڈبو دیا گیا ہے. اب اس کو ہم فوجی ڈیفیٹ کہیں یا شکست کہیں یا سیاسی کام کہیں، یہ حقائق ہیں. میں چاہتا ہوں کہ امریکہ کی یہاں سے ایسی پٹائی ہو اور وہ یہاں سے پٹائی کر کے وہ نہیں جی ہم اس کی بات نہیں کر رہے. وی آر ناٹ ٹاکنگ آف ڈیزائرز. جی بالکل ہم ڈیزائرز کی بات نہیں کریں. بہت آپ لوگوں نے بڑے انٹرسٹنگ ایشوز آپ نے ریز کی. بعد ہم واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے ناظرین. ویلکم بیک ناظرین. وار روم سے مخاطب ہیں ہم. بریک پہ جانے سے پہلے بڑی دلچسپ ڈسکشن ہو رہی تھی اور ڈاکٹر فاروق سلیم صحیح فرما رہے تھے. وہ جو حقائق تھے وہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو اگر ہم اقتصادی صورتحال دیکھیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا اتنا ابھی نیگیٹو امپیکٹ کوئی نظر نہیں آئے اسٹاک مارکیٹ کو دیکھ کر کے. وہ کہہ رہے تھے لیکن بات اور وہ درست کہہ رہے تھے, فیکچولی وہ کہہ رہے تھے صحیح تھا, لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ جو آئل پرائسز اور جو آئل کی موومنٹ ہے اور گیس کے حوالے سے تو ایل این جی وغیرہ تو اس کا آہستہ آہستہ امپیکٹ نظر آ رہا ہے. اب یہ ہم دیکھ رہے تھے کہ جو آئل پرائسز جو ہیں اکارڈنگ ٹو قطر اور باقی جو علاقے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی آئل پرائسز آر گوئنگ ٹو جمپ سنس آلریڈی آئل کی جو سچویشن ہے موومنٹ وغیرہ کی, اور اس کے بعد وہ تو کافی ایک کریٹیکل چیز ہے انڈسٹری کے لیے اور اس کا تو امپیکٹ یقینی طور پہ ہوگا, بٹ کتنا ہوگا کب ہوگا وہ دیکھا جائے گا. لیکن ایک اور چیز جو ابھی سامنے آئی ہے وہ یہ کہ یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ جو روبیو ہیں انہوں نے عرب ممالک جو خاص طور پہ گلف کے جو فارن منسٹرز ہیں ان سب سے بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو جنگ ہے یہ کافی طول پکڑ سکتی ہے, اٹ کین گو کیری آن فار ویکس. تو ہم اور انہوں نے یہ کہا کہ وی ڈونٹ, اور یہ ان کو تو پتہ نہیں, امریکن بڑے کنفیوز نظر آ رہے ہیں بیکاز میرا خیال ہے وہ ہوا نہیں جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یکدم ہی سب کچھ بدل جائے گا. ناؤ روبیو سینگ کہ جی ہم وی ڈونٹ وانٹ ریجیم چینج, لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ وہاں نئے لوگ آئیں. تو کچھ کنفیوژن بھی ہے. اور ایک اور اگر ہمارے پروڈیوسر صاحب آپ کو دکھا سکیں تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاں وہ پوری ایک دعا کا سین ہوا کل اوول آفس میں کہ جی ان کے ساتھ جو لوگ ہیں فرام ہز ریلیجس ان کا جو گروپ ہے وہ دیکھیے گا وہ سب ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا کہ اللہ ان کو اوپر سے مدد بھیجے کہ یہ جیت جائیں. تو یہ اب کیا کہیں ہم اس پر کہ ایسی جنگ, ایسی خطرناک, ایسی بھیانک جنگ, ایسی ظالمانہ جنگ, اتنی مجرمانہ جنگ انہوں نے تسلط کی ہے. تو پتہ نہیں, اللہ تو اب مشکل ہی ہے کہ ان کی مدد کریں انشاءاللہ, اور نہیں ہوگی مدد ان کی. لیکن دس از اے ویری ویری unusual, ویری ڈینجرس. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ کیوبا کا بھی جانے کا وقت ہے قریب, کہ کیوبا میں بھی ہم گورنمنٹ چینج کریں گے. تو یہ کوئی ایک سین رسپانسبل شخص کی تو طریقہ کار نہیں لگتا. اور ضمیر اکرم صاحب نے بہت دیکھا ہے اپنی کریئر میں ڈپلومیسی میں. ان سے پوچھیں گے کہ ان کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کتنے دکھائی دیتے ہیں کہ کتنے وہ رسپانسبل ہیں, یا تو ہی از اونلی اے ویری ڈینجرس مین, جو ان کی صورت ابھی نظر آ رہی ہے. ہمیں وائس مارشل اعجاز محمود صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, بہت شکریہ مارشل صاحب. ابھی آپ سے بھی بات کرتے ہیں, بٹ ضمیر اے ویری کوئک کامنٹ آن ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے جو اس وقت طور طریقے ہیں. یہ جب میں نے یہ ویڈیو دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ میں اس کو ڈسکرائب کروں ایز اے کرسچن Zionists, Ayatollahs and their supreme leader.
بالکل ٹھیک ہے, نہیں صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ جو ان کی جو تھنکنگ جو نظر آ رہی ہے وہ از ڈریون بائی دس مسینک زائنسٹ. اور زائنسٹ صرف جوز نہیں ہیں, کرسچن زائنسٹ بھی ہیں. اور جو آپ پیٹ ہیکسٹ کی اگر آپ وہ دیکھیں, انہوں نے جو فرمایا ہے کہ ہم نے جس طرح سے اپنے ٹروپس کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی ہے, وہاں پر اس پہ ادھر بھی کہ ہم اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا, اور وہ بات کر رہے ہیں آرمگیڈون, مطلب اینڈ آف ٹائم. تو یہ جو تھنکنگ جو ابھر کے آ رہی ہے سامنے, یہ کوئی ریشنل مائنڈ کی تھنکنگ نہیں لگتی مجھے, کہ اب امریکہ اس کے جیسے لیڈرز کے ہاتھ میں آ گیا ہے, وہ تو بہت ہی خطرناک چیز ہے. وہ کہاں پر بھی کدھر بھی جا کے کچھ, ابھی آپ نے کہا کیوبا کے بعد کسی اور کے اوپر کوشش کریں گے, تو یہ بہت اہم ہو گیا ابھی کہ دنیا میں جو باقی جو لیڈرشپ ہے, یورپ میں, چائنا, رشیا, مڈل ایسٹ, ہمارے علاقے میں ہم متحد ہو کے اس قسم کی جارحانہ اقدامات کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. بیکاز یہ تو دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہے, اور ان کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں, اور باقی اور قسم کے ان کے پاس سارے کچھ ان کے پاس ہتھیار ہے. تو انہیں روکنا بہت ضروری ہے. جو انٹرنیشنل رولز بیسڈ آرڈر جس کے بارے میں امریکہ بڑی باتیں کرتا تھا, آج تو اس کے کوئی رولز نہیں اوبے کیے جا رہے ہیں. یو این چارٹر کو پھاڑ کے پھینک دیا گیا ہے ڈسٹ بن میں. تو اب صورتحال ایسی پیدا ہوئی ہے کہ انہیں روکنا بہت ضروری ہے. اور ان کے ساتھ, اور یا میں تو کہوں گا کہ ان کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ بنجامن نتنیاہو ہے, اور اس کی گریٹر اسرائیل کا پروجیکٹ ہے, اور وہ سالوں سے 40 سال سے اسی پروجیکٹ پر لگا ہوا ہے. اور اس کا جو پروجیکٹ جو ہے وہ نائل ریور سے لے کے یوفریٹس, مطلب ایجپٹ سے لے کے عراق تک, اور ایوری تھنگ ان بٹوین, دیٹ از گریٹر اسرائیل. تو یہ ہمارے جو بھائی ہیں مڈل ایسٹ میں, ان کو بھی ذرا سمجھنا چاہیے کہ وہ ان کی خود آگے جا کے ان کی اپنی سالمیت جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی. جی یہ ایکچولی زمین آپ نے بہت دس از آل ویری انٹرسٹنگ اور بڑا ریلیونٹ ہے یہ جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں اس حوالے سے. اور ناظرین, کل ہم جب انشاءاللہ کریں گے تو ہم تھوڑا سا اس پر آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ جو بنیادی طور پہ جو ابھی کہہ رہے تھے ضمیر اکرم, کہ جس طرح یہ مذہبی انہوں نے اس کو رنگ دیا ہے, اس میں دیر آر اے لاٹ آف ادر تھنگز, اس پہ کل ہم ڈسکشن کریں گے. اے وائس مارشل صاحب سے میں چاہوں گی کہ ہمیں اس وقت بتائیں کہ اے وائس مارشل صاحب, اس وقت ابھی فروخ سلیم صاحب جو ان چیزوں پر بڑی ان کی ریسرچ تھرر ہوتی ہے, تو وہ ہمیں کچھ فگرز دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جو میزائلز ہیں شروع میں, اگر شاید ضمیر کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, انہوں نے کہا شروع میں پتہ نہیں کچھ 100 انہوں نے مارے ہیں, تو اب آپ کتنے 300 اور ابھی کوئی شاید 30-40 تک پہنچ گئے. تو مارشل صاحب ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف تو یہ خبر تھی کہ ڈپلیشن کا سوال نہیں, ایران کے پاس اتنے میزائلز ہیں, تو آپ اس کو فالو تو کر رہے ہوں گے. واٹ از دا پکچر ایز یو سی اٹ؟ دیکھیں, یقیناً ایسی جو انوینٹری ہے اس پہ ڈپلیشن کا ایفیکٹ تو آئے گا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے جی. لیکن ایران کے جو سٹاک پائلز ہیں وہ ظاہر ہے وہ ایسٹیمیٹڈ ہی اس کے بارے میں گیس کیا جا سکتا ہے. اور یہ اگر فروخ سلیم صاحب نے جو ڈیٹا شیئر کیا, اس کو آپ دیکھیں ٹیکنیکلی اگر وہ ریگولیٹ کر رہے ہیں تو وہ ان کی اسٹریٹجی کا ایک حصہ ہے. ٹھیک, کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ اب تک میرے خیال انہوں نے تقریباً 500 کے قریب انہوں نے شاید استعمال کیے ہیں, اور وہ ہزاروں کی تعداد وہ پہلے میڈیا میں رپورٹ ہوتی رہی ہے, اور ڈرونز تو بے شمار ہیں ان کے پاس. تو وہ چونکہ امریکن جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بڑا انپریڈکٹیبل ہے. آپ نے بھی جو بات کی اور جو آپ نے ویڈیوز دکھا کے بیسٹر صاحب سے بھی بات کی, واقعی جو ہے
ان کے جو مینٹل سٹیٹ ہے وہ اس کے اوپر بہت سارے کویشچن مارکس ہیں کہ یعنی ان سے آج کسی نے کویشچن کیا وہاں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کہ جی آپ اپنی ملٹری کیمپین کو کیسے دیکھ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا آن اسکیل آف 1 to 10 I see it on 12 to 15. توبہ یعنی یہ اور پھر فرعونیت کا یہ عالم ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی رجیم چینج ہونا ہے ابھی اور اس میں ہماری مرضی ہونی چاہیے, وہ ہماری مرضی سے ہوگا. آپ یہ کلیم کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا آپ نے اس ملک کو پہ قبضہ کر لیا ہے؟ ابھی تک تو ایک سولجر آپ کا زمین پہ نہیں ہے. اگر تباہی پھیلانے سے, کارپیٹ بامبنگ کرنے سے, بچیوں کے سکول تباہ کرنے سے آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب آپ کو یہ استحقاق حاصل ہو گیا ہے کہ آپ دوسروں کی ایک سورن ملک جس کی ہزاروں سال کی تاریخ ہے, بالکل اس کو آپ ڈکٹیٹ کریں گے. جی میں چاہ رہی تھی مارشل صاحب, معذرت, بڑی معذرت کے ساتھ قطع کلامی میں نہیں کرنا چاہتی, لیکن ناظرین سننا چاہیں گے آپ سے کہ آپ یہ جو اس وقت ایئر وار, جو کہ اصل میں تو ایئر وار ہے, یہ میزائلز کی جو جنگ ہے, اس میں پچھلے اب آج 7واں دن ہے, تو آپ کیا کہیں گے کہ اگر جتنی بھی ہمارے پاس انفارمیشن ہے اس بیسس پہ ایران اور ان کا جو مقابلہ ہے اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایران کی سٹینگ پاور ہے کچھ, اگر if you just look at the air situation, air war situation؟ جی دیکھیں, میزائل اور ڈرونز کی جو ان کی ایک ایسٹیمیٹڈ گیس ورک پہ جو ان کی انوینٹری ہے وہ اس کو مینیج کر رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ وہ کئی ہفتے اس کو پرولونگ کر سکتے ہیں, اس کو کئی ہفتے چلا سکتے ہیں. جی جی. اور دوسرے یہ کہ ہمیں ابھی تک یہ نہیں پتا کہ ان کے پاس اس کو ریپلینش کرنے کی جو ان کی انڈیجنس صلاحیت ہے وہ کس حد تک وائبل ہے. اور اگر وہ واقعی وائبل ہے تو وہ تو دنوں میں یہ چیزیں اسمبل کر لیں گے, جبکہ ان کے مقابلے میں جو سوفسٹیکیٹڈ اینٹی میزائل سسٹم امریکن میڈ ہیں, ریتھیانز یا لاکہیڈ مارٹن, پروڈکشن سائیکل ہے وہ تو مہینوں میں ہے. اچھا جی, انفارچونیٹلی پروگرام کا ٹرانسمیشن کا ٹائم ختم ہو گیا. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, یہ کل ہم اس پر فوکس کریں گے تفصیل میں کہ اس سارے سیاق و سباق میں یہ جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے اور خطرہ منڈلا رہا ہے, اور ابھی جو خبر آئی, اب ہمیں معلوم نہیں کتنی خبر مصدق آئی, لیکن خبر یہ آئی ہے کہ ایران نے پھر میزائل داغے ہیں سعودی عرب پہ, ان کے جو ایک بیس ہے ایئر بیس اس پہ. تو اب اور all these things become, یہ واشنگٹن پوسٹ نے اعلان کیا, تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کے لیے ایک خاص یعنی چیلنج پیدا کرتی, کیونکہ ہمارا سعودی عربیہ ہمارا درینہ دوست ہے, ہمارے ان کے ساتھ میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے, ایران ہمارا ہمسایہ, ہمارا ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے. تو اس سچویشن میں پاکستان کی کیا پالیسی ہوگی, جو اس وقت انرجی کی سچویشن امنڈ کے آ رہی ہے, اور اگر یہ پھیلتی ہے جنگ, تو کل ہم تفصیل میں ان معاملات پر بھی بات کریں گے ناظرین. لیکن فی الوقت جیسے ابھی ہمارے پینلسٹ کہہ رہے تھے, ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت از اے بگ ڈینجر ٹو ورلڈ ایز وی اسپیک. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.